السلام علیکم دوستو، ویدک اسٹرالوجی میں پلانٹ سگنیفیکیشن پر مشتمل ویڈیو سیریز میں آج ہم بات کریں گے جوپیٹر پر۔ قدیم زمانوں سے جن پلانٹ کی مذہبی بنیادوں پر پوجا کی جاتی تھی ان میں ایک جوپیٹر بھی ہے۔ ہندوؤں کا اندر دیوتا اور یونانیوں کے زحل دیوتا کا بیٹا زیوس اس کی مشہور مثالیں ہیں۔ جوپیٹر ایک میل پلانٹ ہے اور اس کا فائر ایلیمنٹ ہے۔ یہ اسٹرالوجی میں ساد اکبر یعنی بینیفک پلانٹ کہلاتا ہے اور ایک سائن میں کم و بیش 13 مہینے رہتا ہے۔ جوپیٹر کی دشا 16 سال کی ہوتی ہے۔ جوپیٹر کو برہسپتی اور گرو بھی کہتے ہیں کیونکہ اسے نیکی اور مذہب کا سٹار کہا جاتا ہے۔ جوپیٹر کا دن تھرسڈے یعنی جمعرات ہے۔ جوپیٹر کا کلر زردی مائل سفید ہے۔ جوپیٹر کے دوست پلانٹ میں مون، مارس اور سن شامل ہیں، جبکہ مرکری اور وینس اس کے دشمن پلانٹ کہلاتے ہیں۔ سیٹرن، راہو اس کے لیے نیوٹرل پلانٹ ہیں۔ دن اور رات میں جوپیٹر کا تعلق دن سے ہے، یعنی جوپیٹر دن کے وقت طاقتور ہوتا ہے۔ شمال مشرقی سمت جوپیٹر سے متعلق ہوتی ہے۔ جوپیٹر کو جیمنائی اور ورگو راشی میں کمزوری ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹورس اور لیبرا سائن میں بھی جوپیٹر کمزور ہوتا ہے۔ کینسر، لیو، ایریز اور اسکارپیو سائن جوپیٹر کے دوست پلانٹ کے سائن ہیں، جہاں جوپیٹر کو طاقت ملتی ہے۔ جوپیٹر کو شرفی طاقت کینسر کی 5 ڈگری پر ملتی ہے، جبکہ کیپریکارن سائن کی 5 ڈگری پر جوپیٹر ڈیبلیٹیٹڈ یعنی حبوط ہو جاتا ہے۔ کنڈلی کے خانہ نمبر 2، 5 اور 10 جوپیٹر کے لیے اچھے ہاؤس مانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیندر ہاؤس یعنی 1، 4، 7 اور 10 اور ترکون ہاؤس یعنی 5 اور 9 میں جوپیٹر کو زیادہ طاقت ملتی ہے۔ جوپیٹر کی اپنی راشیاں یعنی سائن پائسس اور سیجیٹیریس ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹرالوجی میں پلانٹ کی فیملی میں جوپیٹر کو مشیر کا عہدہ ملا ہے۔ جوپیٹر اسٹرالوجی میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، خصوصاً ویدک اسٹرالوجی میں تو اسے ایک زندہ یا امر ہونے کا رتبہ ملا ہے، کیونکہ نیکی کبھی بھی نہیں مرتی۔ جوپیٹر نیکی اور مذہب کا پلانٹ ہے اور دنیا میں رحم دلی، اخلاقیات، مذہبی رسومات، پوجا پاٹ اور عبادات، عدل و انصاف، طاقت و شفا، دولت، خوشی، سخاوت، یہ سب جوپیٹر کی پازیٹیو انرجی کے باعث ہی ہے۔ جوپیٹر کو تمام عمدہ خصوصیات کا حامل پلانٹ کہتے ہیں۔ جوپیٹر سے منسوب شخصیات میں مذہبی رہنما، اولیاء کرام، بزرگان دین، انبیاء کرام، جج، راہب، رشی منی، علماء کرام، وکلا، قانوندان اور ان جیسی خصوصیات کی حامل تمام شخصیات شامل ہیں۔ جوپیٹر جب کسی کی کنڈلی میں پازیٹیو ہوتا ہے تو انسان کے اندر فراخ دلی، رحم دلی، نیکی کا جذبہ اور سخاوت جیسے نیک جذبات پیدا کرتا ہے۔ ایسا انسان باہمت، محنتی، اوپن مائنڈڈ، دیانتدار اور انسانیت سے پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی طبیعت میں بے نفس اور صبر و تحمل کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اور ایسا شخص ہر ایک کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا شخص ہر معاملے کا روشن پہلو دیکھنے والا ہوتا ہے۔ مضبوط قوت فیصلہ، حکیمانہ اور محققانہ فطرت کا مالک، معاشرتی قدروں سے مانوس، بہترین کردار اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کا حامل ہوتا ہے۔ جوپیٹر کی مثبت انرجی صاحب کنڈلی کے اندر شفائی طاقت بھی پیدا کر دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کی زبان، ہاتھ، آنکھ اور چہرہ ایسا ہوتا ہے جس پر کسی بھی شخص کو یقین اور اعتماد ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ اچھے شاگرد، عالم دین اور بہترین استاد ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو زندگی گزارنے کا ہنر بھی آتا ہے۔ وقت اور حالات کے مطابق ایسے لوگ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ایک اضافی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ مذہبی رسومات اور اخلاقی قوانین پر سختی سے پابند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ عزت، دولت، شہرت اور اعلیٰ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پازیٹیو جوپیٹر کا حامل شخص صحت مند زندگی گزارتا ہے۔ اگر کسی کی کنڈلی میں جوپیٹر کمزور ہو تو ایسا صاحب کنڈلی مذہبی امور میں انتہا پسند ہوتا ہے۔
اوپن مائنڈیڈ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ بے اصولی کی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ خوف، ڈپریشن، آوارہ گردی، فضول خرچی، حد سے زیادہ خوش فہمی، لا حاصل خواہشیں، امیدیں، یہ سب بری خصوصیات ایسے صاحب کنڈلی کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ لاپرواہی، ناعاقبت اندیش، مقروض، دیوالیہ، مقدمہ بازی کا شکار، جوا وغیرہ سے مالی نقصان اٹھانے والا شخص، ایسے تمام لوگ جوپیٹر کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ مذہبی رسومات، تقریبات پر بے جات اور بے تحاشا اخراجات کرتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت سے بڑھ کر ڈونیٹ کرنا، خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، سستی شہرت کے حصول کے لیے گری ہوئی حرکت کرنا، یا مذہبی رہنما ہونے کی صورت میں مصنوعی اور بناوٹی پاکیزگی دکھانا، یہ سب کچھ شامل ہے۔ جوپیٹر کا تعلق بینک، لاکرز، قیمتی اشیاء، اعلیٰ سوسائٹیاں، انشورنس کمپنیاں، عدالت، مذہبی مقامات جیسے مزار، مسجد، مندر، چرچ، یونیورسٹیاں، لائبریری وغیرہ ہے۔ گورنمنٹ کی جانب سے بڑے بڑے منصوبے جن میں بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہو، جیسے ایجوکیشن، ہاسپٹل کا قیام، خیراتی ادارے، ملازمین کی سہولیات کے لیے فنڈز اور عوامی فلاح بہبود کے لیے بڑے بڑے منصوبے، ان سب کا تعلق جوپیٹر سے ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے عائد پابندیوں کا ختم ہو جانا، آزادانہ تجارت، پیداوار میں اضافہ، اضافی فنڈز کی منظوری، قومی دولت میں اضافہ، زر مبادلہ کے ذریعے فوائد اور اندرون ملک شہریوں کو کاروباری سہولیات کے لیے امدادی منصوبوں کا قیام، یہ سب جوپیٹر کی مثبت انرجی کی وجہ سے ممکن ہوتے ہیں۔ وزارت خزانہ کا تعلق بھی جوپیٹر سے ہوتا ہے۔ پیداوار کی بات کریں تو رنگ، ربڑ سے متعلق تمام اشیاء، ایسی چیزیں جن میں مٹھاس یعنی لیکوڈ، میٹھا لیکوڈ زیادہ ہو، جیسے خوبانی، انگور، سیب وغیرہ، گوشت، لوبیا، چقندر، انجیر، کانٹے دار درخت، سیب کا درخت، یہ سب کچھ شامل ہیں۔ ہربل ادویات میں موسلی سفید، باکلا، لوبان، جنسنگ وغیرہ، ان کا تعلق بھی جوپیٹر سے ہوتا ہے۔ ہاتھی جوپیٹر سے منسوب ہوتے ہیں۔ مذہبی بکس، لٹریچر اور جس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہو، یہ بھی جوپیٹر سے تعلق رکھتا ہے۔ دھاتوں میں ٹن یعنی کلی جوپیٹر سے منسوب ہے، اور جیم سٹون میں یلو سفائر یعنی پکھراج اور ایمیتھسٹ، یہ دونوں سٹون جوپیٹر سے متعلق ہوتے ہیں۔ بیماریوں کی بات کریں تو جگر کی خرابی، ری بادی، پھوڑا، موٹاپا، پیٹ کی خرابیاں، لیکوریا، دماغی امراض، کولیسٹرول لیول زیادہ ہو جانا، یہ سب جوپیٹر کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ جوپیٹر آپ کی کنڈلی میں پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو، تو اس کے لیے اگر کنڈلی میں جوپیٹر ایگزالٹڈ یعنی شرف میں ہو، یا ترکون ہاؤسز یعنی 9 اور 5 میں ہو، یا کیندر ہاؤس یعنی 1، 4، 7 اور 10 ان میں سے کسی میں ہو، یا اپنے دوست پلینٹ کے سائن میں ہو، یا اس کے دوست پلینٹ کی جوپیٹر پر اسپیکٹ پڑ رہی ہوں، تو جوپیٹر طاقتور مانا جاتا ہے۔ اگر جوپیٹر کنڈلی میں ڈیبلیٹیٹڈ یعنی حبوط میں ہو، یا دشمن پلینٹ کی سائن میں ہو، یا دشمن پلینٹ کی اسپیکٹ پڑ رہی ہوں، یا 6، 8، 12 ہاؤسز میں کہیں پلیسڈ ہو، تو جوپیٹر کمزور ہو جاتا ہے۔ جس کی کنڈلی میں جوپیٹر کمزور ہوتا ہے تو اس کا جسم موٹاپے کا شکار ضرور ہوتا ہے، اور اس کے اندر کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔